In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. How I became Muslim. It's going to be about 3 years going on this July, being Muslim. And my journey to Islam was an interesting one because before Islam I used to own a nightclub. And I had this nightclub for about 2 years. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ میرا اسلام کا سفر کافی انٹرسٹنگ تھا۔ اسلام سے پہلے میں ایک نائٹ کلب کا مالک تھا۔ اس وقت میں عمر میں بھی چھوٹا تھا، یعنی میں کم عمر تھا۔ یہ کلب تقریباً 2 سال میری ملکیت میں رہا اور میرا مسلمان ہونے کا ذریعہ بھی یہی نائٹ کلب بنا۔ اس کلب میں میرے ساتھ ایک اور بھی پارٹنر تھا۔ ہمارا کلب کافی اچھا چل رہا تھا۔ میں روزانہ کے حساب سے $10,000 سے $30,000 کماتا تھا۔ پہلے سال ہمارا کلب کافی اچھا چل رہا تھا، پیسے بھی آ رہے تھے اور ہم دونوں یعنی میں اور میرا پارٹنر شاہانہ انداز سے خرچ بھی کرتے تھے۔ لیکن اچانک جب دوسرا سال شروع ہوا تو مختلف قسم کے مسائل شروع ہوئے۔ کلب میں لڑائیاں ہونے لگیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ سر اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا اور اب 10,000 کے بجائے کمائی 1,000 اور 2,000 تک پہنچی، اور یہ رقم کلب کے خرچے کے لیے کافی نہیں تھی۔ خرچہ زیادہ اور کمائی کم۔ میں کافی پریشان رہنے لگا۔ میرا بیک گراؤنڈ پنڈت ہندو خاندان سے ہے۔ میرا باپ بھی ہندو پنڈت تھا اور اسی طرح میرا دادا بھی مندر کے پنڈت تھے، اور میں خود بھی پادری یعنی پنڈت بننے جا رہا تھا۔ ہندوؤں کے رسم کے مطابق میں ہر روز بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ کلب میں بھی میں نے مورتیاں رکھی تھی اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب کاروبار کے مسائل کڑے ہوئے تو میں اپنے خاندان کے پاس گیا اور ان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میں مندر کے بڑے پادری کے پاس جاؤں، اس سے مشورہ کروں، اس کی دعائیں بھی وصول کروں اور اس سے رائے بھی لوں۔ پنڈت نے مجھے بتایا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ اس نے مجھے پریکٹیکل طریقہ نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ جنات آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں نے آپ پر جادو کیا ہے۔ پنڈت نے دم دارو سے کام کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فرق نہیں آیا۔ کاروبار دن بدن خراب ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 سال تک کاروبار ختم ہونے ہی لگا۔ اگر میں کلب بند کرتا ہوں تو $8 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کاروباری لین دین کو عدالت کے ذریعے حل کرتا ہوں تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وکیل $30,000 اپنی فیس مانگ رہا تھا۔ میں کافی پریشان تھا، سوچتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں ایک اچھا انسان ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی فرد بھی ہوں۔ آخر میں دیوتا کیوں میرے خلاف ہیں اور میرے ساتھ یہ دیوتا کیوں برا کر رہے ہیں؟ آخرکار وقت آیا کہ میں نے کلب چھوڑ دیا اور اپنے پارٹنر کو کلب حوالہ کر دیا اور خود اس لڑائی جھگڑے سے نکل آیا۔ کلب چھوڑنے سے چند ہفتے پہلے میرا ایک قریبی دوست اچانک غائب ہو گیا۔ جب وہ نمودار ہوا تو اس وقت کلب کے بند ہونے کے آخری دن تھے۔ تم کدھر غائب ہو گئے تھے؟ جس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی اس وقت تم غائب تھے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کے مذہب کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی میں مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔
میں نے اس کو کہا اسلام؟ وہ اسلام جو کہ ٹیررسٹ مذہب ہے اور لوگ بھی اس کے ٹیررسٹ ہیں، تم اس مذہب کو قبول کرنے جا رہے ہو؟ بہرحال اس کو میں نے اگنور کر دیا اور کلب کے بند ہونے کے معاملات پر کام کرنے لگا۔ کلب بند ہونے کی وجہ سے مجھے تقریباً $8 لاکھ کا نقصان ہوا۔ یہ رقم میری نہیں تھی بلکہ کریڈٹ کارڈ، بینک کا قرضہ اور اسی طرح اور لوگوں کا قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا۔ بذات خود میں ایک سفید پوش فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ہمارے پاس اپنا کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ اس دوران میں کافی پریشان تھا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے ہمارے دیوتاؤں نے مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ میں ایک اچھا آدمی ہوں، ان کی عبادت بھی کر رہا ہوں، اور پھر ایک دن میں نے کہا کہ اب میں ان دیوتاؤں پر کوئی یقین نہیں رکھتا، یہ سب دیوتا جھوٹے ہیں۔ اور آخر کار میں نے سوچا کہ اس خدا کو ڈھونڈتے ہیں جس کا ذکر کتابوں میں ہے، اور اس کے لیے میں نے مختلف مذہبی کتابوں کا سہارا لیا۔ بعض اوقات میں نے اسلامی اسکالروں سے بھی رابطہ کیا اور خدا کے بارے میں سوالات کرنے لگا، اور آخر کار مجھے یہ اندازہ ہوا کہ خدا ایک ہے، کیونکہ ہندو مت میں ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا ہے۔ میں اسی طرح اور بھی ریسرچ کرتا رہا اور مختلف عالموں سے ملتا رہا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی طرح اور کوئی چیز نہیں۔ یہی باتیں ہندوؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مختلف خدا رکھے ہوئے ہیں اور اپنی خیالی قصے اور کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ تنگ آ کر میں نے عیسائیت کی طرف کا راستہ اختیار کر لیا، اور مجھے عیسائیت مذہب اچھا لگا، کیونکہ اس مذہب میں آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ لیکن جب بائبل کی باری آئی تو ایک دفعہ پھر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہاں پر 5 قسم کے بائبل تھے۔ اب کون سے بائبل کو میں فالو کروں؟ کون سا سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے؟ ان تمام کتابوں میں کافی کنٹرڈکشن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کوئی کتاب کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ خدا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب باتوں کے بعد ایک دن میں واپس اپنے دوست کے پاس گیا جو اسلام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آؤ دونوں مل کر قرآن کو پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بس ہم دونوں نے انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب آپ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سورت کیا ہے، پارہ کیا ہے، البقرہ کیا ہے، فاتحہ کیا ہے۔ بس آخر کار میں نے اس کے چند صفحے آگے پیچھے کر کے پڑھے۔ مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن جب سورہ عمران کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا اگر تم گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ قرآن کی یہ آیات میرے دل اور دماغ دونوں کو سمجھ آئی۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا صلہ بھی آپ کو ملے گا۔ شیطان آپ کو غلط راستے کی طرف بلاتا ہے۔ بس میں نے اپنے ریسرچ کا دائرہ وسیع کر دیا اور مختلف آیاتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب میں نے جنات کے بارے میں پڑھا تو میں حیران ہوا کہ جنات کیا ہے، جبکہ ہندوؤں کے مذہب میں جنات روحوں کو کہتے ہیں، مردہ لوگ کی روح وغیرہ، یہ سب ان کے جنات ہیں۔ ان چیزوں کے سمجھنے کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اور بھی پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے ایک دن اچانک میں نے کلمہ شہادت پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب یہ بات میرے والدین کو پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ مجھ پر چیخنے لگے۔
بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں کافی وسوسے بھی آئے، لیکن آخر کار میں نے شہادہ پڑھا۔ جس دن میں نے شہادہ پڑھا اس رات میں بہت آرام اور سکون سے سویا۔ میں آپ کو اس وقت کے احساسات اور خیالات بیان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری بیوی نے بھی شہادہ پڑھا۔ میری بیوی میرے ساتھ کلب میں کام کرتی تھی، ایک ڈانسر لڑکی تھی، اور اس کے بعد میری بیوی بنی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈانسر لڑکی جو میری دوست تھی وہ بھی ہمارے ساتھ مسلمان ہوئی۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں گناہوں کی اس دلدل سے نکال کر ایک صراط مستقیم پر ڈالا۔ اللہ ہمارے سب مسلمان بہن بھائیوں کو اور جو لوگ مسلمان نہیں ان کو راہ راست پہ ڈالے۔ والسلام۔